کیا ہے اس کا نام ہے آگے بڑھو پنجاب، رائز پنجاب کے نام سے ایک فریم ورک ہے کہ ہم نے کووڈ ریلیٹڈ تقریباً 106 ارب روپے اس کی طرف رکھے ہوئے ہیں ویریس مد میں، تاکہ اکانومی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو ریلیف کی ریکوائرمنٹس ہیں، تو کرونا ریلیٹڈ اس بجٹ کا تقریباً 106 ارب روپیہ اس بجٹ کا کرونا سے ریلیٹڈ ہے۔ میں اپنی ٹیم کو، پی این ڈی بورڈ کو خاص طور پہ اس وقت ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دن رات محنت کی ہے کہ پنجاب میں ایک ایسا بجٹ پیش کیا جائے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ مگر ایک چیز کا میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے اپنے بجٹ میں یہ ضرور ذکر کیا ہے کہ یہ رولنگ ایکسپینڈیچر کو ہم دیکھیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم غیر یقینی کی صورتحال میں ہیں۔ کووڈ کتنا عرصہ لاسٹ کرتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، معیشت پہ کیا ہوتے ہیں، صحت کے لیے اور کتنی فنڈنگ ریکوائرڈ ہوگی، تو ہر مہینے بجٹ ایکسپینڈیچر کا ریویو بھی کیا جائے گا۔ ماضی کی طرح نہیں کہ جو ڈیمانڈ آئی اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، ایکچوئل ڈیمانڈ، نیڈ بیسڈ اور کووڈ کو پریفرنس دیتے ہوئے ہم اپنا پورا سال سمجھیں بجٹ میکنگ ایکسرسائز سے لے کے ہر ایک ایکسپینڈیچر پہ نظر رکھتے ہوئے اس کو اپروو کریں گے۔ اس بجٹ میں جہاں ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ پچھلے سال ہم نے 9 ہاسپٹلز اور 6 یونیورسٹیز کے قیام کی بات کی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ لاہور کے اندر ایک بھی جنرل ہاسپٹل پچھلے 20 سال سے نہیں بنا، تو ہیلتھ فیسلٹیز اور ایجوکیشن کو ہم نے اس بجٹ کے اندر بھی خاطر خواہ بجٹ دیا ہے، اور اپنے پروجیکٹس جو آن گوئنگ ہیں تاکہ وہ فوراً کمپلیشن کی طرف پہنچے ان کی طرف فنڈنگ بڑھائی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کووڈ اکنامک ریلیف پیکج بھی ہمارے بجٹ کا حصہ ہے۔ اس کا ایک اہم جزو یہ ہے کہ ہم نے امپلائمنٹ کو جنریٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے پبلک ورکس پروگرام بہت ضروری ہے، چھوٹے چھوٹے پروگرام، کمیونٹی بیسڈ ڈیولپمنٹ، شجر کاری مہم، نہر کی بھل صفائی، نہر کی لائننگ، یہ ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ امپلائی ہو سکتے ہیں، روزگار کے مواقع زیادہ فراہم ہو سکتے ہیں۔ تو حکومت نے اپنی بجٹ کی ترجیحات میں پبلک ورکس پروگرام کو بہت اہمیت دی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس بجٹ کو، جو آپ نے بھی انالیسس کیا ہوگا، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس کو انکلوسیو بجٹ بنایا ہے، ہم نے عوامی آراء کو اس میں انکلوڈ کیا ہے، اور انہی پرائورٹیز کو ہم نے ترجیح دی ہے جو ہمیں فیڈ بیک بھی ملتا رہ گیا ہے۔ یہ وقت ہماری معیشت کے لیے، ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے لیے انتہائی کرٹیکل ہے، بٹ میں امید رکھتا ہوں کہ ایک بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ انشاءاللہ اس برے وقت سے ہم ضرور جلد نکلیں گے، اور انشاءاللہ ترقی کی راہ سے ہموار ہوں گے۔ شکریہ۔ آپ بار بار کورونا کی بات کر رہے ہیں۔ کورونا تو حکومت نے ہی اس کی جو تحقیقات تھی، عید کے دنوں میں ایک دم سے کورونا لاک ڈاؤن کھول دیا گیا، اس کا بھی آج خمیازہ سارا پنجاب بھگت رہا ہے۔ میں اس پہ عرض کروں، دیکھیں دنیا میں کوئی یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ماڈل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ کرونا 17 18 گزر چکے ہیں اور 19 صرف پاکستان میں آئے اور ہم ہی اس کا حل جانتے ہیں اور عقل کل کے ساتھ حل کریں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ وہ ایک وبا ہے جس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈیسیجنز لینی بھی پڑیں گی، واپس بھی کرنی پڑیں گی، پھر لینی پڑیں گی، کیونکہ ڈائنامک سچویشن ہے۔ آپ نے اپنے ہیلتھ کیئر کے لوڈ کو دیکھنا ہے، اس کو کمپیئر کرنا ہے اپنے اکانومی کے لوڈ پہ کہ لوگوں پہ کیا اثر آ رہا ہے، اکنامک لاسز کا۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس لوڈ کو ہیلتھ کیئر سسٹم کے سسٹینیبل لیول پہ رکھیں۔ اس کے لیے کھولے جائیں گے، بند کیے جائیں گے، اور یہی پالیسی رہنی چاہیے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب بھی یہی ہے۔ اور جو پہلے 2-3 ہفتے کا وہ یہ تھا کہ عوام کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ ہم نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ دنیا کے ممالک میں یہ کنٹریبیوشن سوشل رسپانسبلٹی کا میڈیا کی طرف سے بھی آتا ہے، عوام کی طرف سے بھی آتا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس لوڈ کو اسی طرح مینیج کرتے رہیں۔ جی میرا سوال ہے اشرف مہتاب جی لاہور اور وکیلوں سے
آپ نے جو بجٹ ڈاکومنٹس دیے اس میں آپ نے بتایا کہ 1433 ارب آپ کو ملیں گے اس رواں والے سال آنے والے میں وفاق سے، 317 ارب آپ کے اپنے ہوں گے، تو یہ کل آمدن 1750 ارب ہوتی ہے. آپ کا بجٹ 2240.6 ارب ہے. اب یہ 490 ارب کہاں سے آئے گا؟ یہ شارٹ فال ہے آپ نے سرپلس بجٹ کا. ایک نمبر 2، آپ نے پچھلے سال بھی اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ 3 یونیورسٹیز، 63 کالج، 67 تقریباً کالجز کی اپگریڈیشن اور 9 جدید اسپتال بنائے گئے ہیں. ذرا اپڈیٹ بتا دیجیے گا کہ آپ نے، کیونکہ 3 مہینے یہ کورونا ہے، اس سے پہلے 9 مہینے کے اندر آپ کے یہ جتنے وینچر ہیں اس کا نام بتا دیں کہاں کہاں بنے، اور اس کی جو لیٹسٹ پوزیشن ہے کہ کیا وہ چھت کی سطح تک بن گئے ہیں، بنیادیں رکھی گئی ہیں، کیا کچھ ایسے کالجز ہیں کہ جن میں وہ جو ہمارے 2 کروڑ بچے تھے یا وہ جو اسٹوڈنٹ تھے جن کو داخلہ نہیں ملتا تھا وہ کب تک ان میں داخلہ لے سکیں گے. اور تیسرا کہ عمران خان صاحب کا بھی ویژن ہے اور باقی آپ کا بھی یقینی ویژن ہے کہ انڈر پاسز، سڑکیں اور پل بنانے سے قومیں نہیں بنتی. یقینی بات ہے تعلیم اور صحت آپ کی بہت زیادہ ترجیح تھی، تو یہ جو میں نے اوپر نام بتائے یہ دونوں، یہ صحت اور اس کے والے سے، تو یہ فردوس مارکیٹ کے قریب انڈر پاس بنایا جا رہا ہے، حالانکہ وہاں پہ اوور برج آلریڈی موجود ہے. تو یہ پھر جو قومیں انڈر پاسز سے نہیں بنتی تھی یہ فردوس کو کرنے کے لیے بنایا گیا. پہلے میں ذرا آپ کے اعداد و شمار پہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی کافی ہمارے لیے مشکل تھا کہ جہاں صوبائی اور وفاقی محصولات کو اگر پچھلے سال کے بجٹ سے کمپیئر کریں تو 240 ارب کا ایک شارٹ فال ہے پچھلے اور اس بجٹ کے جو ریونیو ٹارگٹس ہیں. مگر پھر بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے اے ڈی پی کو پروٹیکٹ کیا ہے، اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کو. ہم نے جہاں چیزوں کو ٹھیک کیا ہے وہ سروس ڈیلیوری کے ایکسپنسز، فار ایگزامپل اگر تیل کی قیمت کم ہوئی ہے تو یہ ہم نے پی او ایل کی جو اخراجات تھے حکومتی ان کو کم کیا. ہم نے ریفارمز لے کے آئے پینشن سائٹ کے اندر. میں عرض کر لوں نا ایک سیکنڈ. اس کے علاوہ ہم نے جو ڈونر فنڈڈ پروگرامز تھے ان کو بہت حد تک ری پرپز کیا اور 50 ارب روپے سے اوپر ہم نے وہاں سے اسپیس کریٹ کی. تو ہم نے جاریہ اخراجات، ری پرپزنگ آف ڈونرز اور ہمارے جو اسٹکی ایکسپنسز تھے ان کا ریویو کرتے ہوئے یہ روم کریٹ کیا، ایک ایفیشینٹ گورنمنٹ سٹرکچر کو سامنے لے کے آئے تاکہ ہم پبلک اسپینڈنگ پہ کوئی آنچ نہ آنے دیں. جہاں تک رہی آپ کی بات ڈیولپمنٹ کے جو ہم نے پروگرامز اناؤنس کیے تھے، کالجز، یونیورسٹیز اور ہاسپٹلس، یہ ویسے پروجیکٹس ہیں جو ٹائم ٹیکنگ ہیں. اس لیے میں نے خالی اپنی اسپیچ کی زینت بنانے کے لیے نئے پروجیکٹس کو اناؤنس نہیں کیا. اگر پچھلے 20 سال میں ایک جنرل ہاسپٹل نہیں بنا اور میں 9 بنا جاؤں اس ٹینیور کے اندر تو سمجھیے گا کہ پی ٹی آئی حکومت نے بڑا اچھا کام کیا ہے ایز فار ایز سوشل سیکٹر از کنسرن. اس پہ میں ایک چیز آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارا کمپیریزن کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے سیکٹرز کے اندر، تو ہیلتھ کا بجٹ پچھلے 2 سال میں 74 ارب روپے سے بڑھا ہے. ایجوکیشن کے اندر 60 ارب روپیہ دیا گیا ہے. ہیلتھ انشورنس کارڈ جس کا ذکر تو پہلے کیا جاتا تھا، صحت سہولت کارڈ پنجاب کے اس وقت 50 لاکھ سے اوپر لوگوں کو، فیملیز کو مل چکا ہے اور اس کے لیے اس باری 12 ارب روپے رکھے گئے ہیں. تو ہماری اسپینڈنگ اور ہمارا فوکس سوشل سیکٹرز پہ رہے گا. جہاں آپ نے بات کی وہ بہت اچھی ہے اربن ڈیولپمنٹ کی، چاہے وہ انڈر پاس ہو چاہے وہ برج ہو، وہ پنجاب کی خزانے سے نہیں لگ رہا، وہ لاہور کے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، اور ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ لاہور کی اربنائزیشن میں، کیونکہ وہ کمرشلائزیشن کے ریٹس چارج کرتی ہیں، وہ اپنا ڈیولپمنٹ، تو لاہور کی ڈیولپمنٹ میں اب سے، اور میں نے اپنی تقریر میں بھی اناؤنس کیا ہے کہ آل ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ول کنٹریبیوٹ ٹو دا ڈیولپمنٹ آف دوز اربن سینٹرز. ان کا یہ کام نہیں ہے خالی کہ وہ لائسنسنگ فی کریں اور اس کو مانیٹر کریں، بلکہ اس سے بہتر کاموں کو آگے لے کے جائیں. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ چھتیں کہاں تک پہنچیں، تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ 32 کالج اس سال فلی فنڈ ہو چکے ہیں. تو ہم اس راہ پہ گامزن ہیں جس پہ انشاءاللہ ہم نے ہیلتھ اور ایجوکیشن کو پرائرٹی دینی ہے. جی
جی ہاشم صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ وفاقی بجٹ سے اور صوبائی بجٹ سے ہماری جو تاجر برادری ہے وہ کچھ نظر نہیں آتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام یونینس چیلنج کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، وہ اس کے اوپر کرٹیسائز کرتے نظر آتے ہیں کہ کرونا کی اس وبا کے پیش نظر ان کو کوئی خاص مراحت یا ریلیف نہیں دیا گیا. دوسرا قسم یہ ہے سر کہ 4 ماہ کے اندر پی ٹی آئی میرا خیال سی ٹی آئی بن گئی ہے، کرائسس تحریک پاکستان بن گئی ہے، کیونکہ آپ کے اوپر آٹے کا بحران آیا، آپ اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے. چینی کا بحران آیا جس میں کچھ وزراء کے بھی نام آتے ہیں، وہ بھی آپ ناکام رہے. اس کے بعد پیٹرول کا بحران آیا، اور یہ پیٹرول کا بحران وفاق کے اوپر ڈالنا سراسر غلط ہوگا، کیونکہ اس میں جو ہماری ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے اس کا بڑا مدخل ہوتا ہے. پیٹرول موجود تھا لیکن پمپس پر نہیں پہنچ سکا، لوگ فریاد کرتے، لوگ سڑکوں پر پار ہوتے نظر آئے، لیکن گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی. حالیہ بھی عدالتی حکم کے باوجود مارکیٹ میں چینی 70 روپے کلو گرام کے حساب سے نہیں مل گئی. تو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ناکام اور فیلور گورنمنٹ ہے، کیا کہیں گے؟ جی پہلے تو میں آپ نے بات کی کہ تاجر برادری اور بزنس کمیونٹی کے لیے کیا کیا ہے. بہت لوگوں نے یہ کہا کہ جی آئی ایم ایف کا پریشر ہوگا، آپ عوام کو کوئی ریلیف پرووائڈ نہیں کر سکیں گے. اس کے باوجود جو 56 ارب کا ہم نے ٹیکس ریلیف پیکیج دیا ہے، اگر آپ اس کی ذرا ڈیٹیلز میں جائیں تو ہم نے ہیلتھ انشورنس ہو، ڈاکٹر کنسلٹنسی فیس ہو، ہاسپٹل رومز ہوں، ان کے اندر تو ہم نے ٹیکس کو ختم کر دیا ہے، 0 ریٹ کر دیا ہے. جو چھوٹے گیسٹ ہاؤسز ہیں، ہوٹلز ہیں، میرج ہالز ہیں، کیٹرنگ سروسز ہیں، اور آج کی معیشت کے اندر آئی ٹی سیکٹر پہ ہمیں بڑی امید ہے، اس کا ٹیکس ہم نے 16% سے کم کر کے 5% کر دیا ہے. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پہ 20% ٹیکس لگا ہوتا تھا ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا، اس کو کم کر کے 5% کر دیا ہے. کنسٹرکشنز میں سٹیمپ ڈیوٹی کا ایک بڑا اہم کردار ہے. سٹیمپ ڈیوٹی پنجاب کی 5% ہوتی تھی. بورڈ آف ریونیو کا مین سورس آف ریونیو سٹیمپ ڈیوٹی سے آتا تھا، تاکہ یہ ایک اوور آل اکنامک سٹیمولس پیکج جو ہے کنسٹرکشن کا اس کو ریوائیو کیا جائے. اس کے لیے سٹیمپ ڈیوٹی کو 5% سے کم کر کے 1% کیا گیا ہے. میرا نہیں خیال. اچھا، اس کے علاوہ ہم نے ریسٹورانٹس اور بیوٹی پارلرز وغیرہ کے لیے، یہ میں آپ کو پنجاب کے ٹیکسز کی بات بتا رہا ہوں، اس کے اندر ہم نے 16% سے کم کر کے شرح 5% کر دی ہے. جو لوگ اس کو کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے تھرو پے کریں گے تاکہ اکانومی کی ڈاکیومنٹیشن بھی ہو سکے. میرے ساتھ چیئرمین پی آر اے بھی یہاں موجود ہیں. ہمارا فوکس اس سال ہے کہ ہم نے ٹیکس ریٹ کم کر کے براڈننگ آف ٹیکس بیس پہ کام کرنا ہے، اور ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں. جہاں تک آپ نے یہ ذکر کیا پرائس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے بینیفٹ کا، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عوام تک پاس ہونے میں دشواریاں آ رہی ہیں. پنجاب کی حد تک ہم نے پرائس ماڈل بازارز کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ہر تحصیل لیول پہ اس کو لے کے جائیں گے. ہر لیئر جو آ رہی ہے درمیان میں فرام ایکچوئل پروڈکشن، چاہے فارم ٹو مارکیٹ ہو، چاہے وہ تیل کی ہو، چاہے کسی بھی چیز کی ہو، ان سب لیئرز کو ایویلویٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کا حقیقی معنوں میں عوام تک ٹرانسلیٹ ہو سکے اس کا بینیفٹ. جی اچھا سر، علی وقار فرام ڈاٹ نیوز. میرا سوال سر یہ ہے کہ یہ تاثر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں وہ منصوبے جو سابقہ گورنمنٹ میں بنائے گئے، جس طرح اورنج لائن ٹریننگ بہت بڑا، جسے وائٹ ایلیفینٹ بھی کہا جاتا ہے صوبے کا، 300 ارب روپیہ لگ چکا، لیکن اس بجٹ میں گورنمنٹ نے اس کی کوئی ایسی خاص نگرانی نہیں کی کہ کب یہ بجٹ ایسے عوام تک اس کا فائدہ پہنچنا شروع ہوگا، کب یہ روڈ ٹریک پر آ جائے گی. دوسرا منصوبہ تھا جو لیپ ٹاپ اسکیم کا تھا، اسٹوڈنٹس کو ملتے تھے. اب ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ نہیں پا رہے، اسکول نہیں جا پا رہے، تو وہ لوگ بچے جن کے پاس لیپ ٹاپس نہیں تھے، یونیورسٹیز میں ملتا تھا، کالجز میں ملتا تھا، اب وہ یقیناً یاد کر رہے ہوں گے کہ یہ حکومت کی ہمیں دیتی. تیسرا آپ کے ساتھ ایفرٹ کی، ان کو اس دفعہ نہ پینشن بڑھی نہ سیلری بڑھی، ان کا مورائل بوسٹ اپ کرنے کے لیے لیٹر آن گورنمنٹ کوئی پلان رکھتی ہے کہ ایسا انسینٹیو دیا جائے، کہ ایسی چیز دی جائے کہ ان کا مورائل اسی طرح ہائی رہے جس طرح یہ کووڈ کے دنوں میں رہا.
جی پہلے میں ذکر کر لوں اورنج ٹرین کا، جس کو لاہور میں تقریباً 300 ارب سے جس کا پروجیکٹ لگایا گیا. اس پہ پہلے بھی بہت بات ہو چکی ہے. میں تو آج تک جب بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایوان میں بھی پوچھتا ہوں کہ اس میں سے کوئی فاضل ممبر اپوزیشن کا مجھے یہ بتا دے کہ اس کی کوئی فیزیبلٹی ہے آپ کے پاس اس کو لگانے کی، جہاں ایک ہسپتال کے ایک بسترے پہ 2 مریض لیٹے ہوں. یہ کووڈ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. وہاں آپ 300 ارب کا ایک ہاتھی کھڑا کر دیں، جس کو اگر میں نے آج فیصلہ کیا کہ میں نے سبسڈی نہیں دینی، اس کے بغیر چلانا ہے، تو مجھے ہر ایک مسافر سے ہر ایک ٹرپ کے لیے 250 روپیہ چارج کرنا پڑے گا فی یوزیج. اب آپ مجھے بتائیں اس کو میں کس حد تک سبسڈائز کر سکتا ہوں؟ جہاں آپ نے کہا کہ بجٹ کی تقریر میں کوئی ذکر نہیں ہے، بجٹ کی تقریر میں شاید آپ اس کا ذکر نہ ملا ہو، مگر میرے ڈیولپمنٹ کے اندر 40 ارب روپیہ ابھی بھی اس کے لیے مختص کیا گیا ہے تاکہ اس ہاتھی کو کھلایا جا سکے اور چلایا جا سکے. مگر یہ جب چلے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پیسے کا جو آپ لوگ دیتے ہیں اس کا 4.5 ارب روپیہ تو اس کی سبسڈی میں جائے گا، اور 4.5 ارب اس کے اوپر تقریباً آپ کا اس کے جو چائنا سے لون لیا ہوا ہے اس کی انٹرسٹ پیمنٹ میں جائے گا. تو تقریباً 9 ارب روپیہ پنجاب کی 11 کروڑ کی عوام سے ایک 27 کلومیٹر چلانے کے لیے ایک ٹرین کے لیے لیے جائے گا. اب آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں کہ کتنا اہم منصوبہ تھا، اور اس کی کیا یہی ٹائمنگ تھی؟ جب ہمارے پاس 20 سال میں ایک ہسپتال نہ بنا ہو تو کیا ہمیں آیا یہ بنانا چاہیے تھا یا اپنے ہیلتھ کیئر اور سوشل سیکٹرز پہ انویسٹ کرنا چاہیے تھا؟ میں آپ کی لیپ ٹاپ والی بات سے ایگری کرتا ہوں، بٹ لیپ ٹاپ سے بھی بات آگے چلی گئی ہے. اب تو لوگ ٹیبلیٹس استعمال کر رہے ہیں، اب تو لوگ فونز یوز کر رہے ہیں، اور آج کل کی دنیا میں جدت ہے. اب کورسز بھی آن لائن ہوں گے، اور ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے برک اینڈ مارٹر کو ریڈیوس کرنا ہے. یہ کووڈ کو تھوڑا دیکھتے ہوئے ہم اپنا اس کے ساتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے جہاں جہاں جس چیز کو آن لائن لے جا سکے، جس نے سوشل ڈسٹنسنگ کو بھی پروموٹ کرنا ہے تو ہم ٹیبلٹس بھی لے کے آئیں گے، جس چیز سے ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے کریں گے. جی اس پہ میں عرض کر لوں، بڑا ہی ایک مشکل فیصلہ تھا. 5% بڑا ہی ایک مشکل فیصلہ تھا. آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پنجاب میں جو خط غربت کی لکیر سے نیچے لوگ ہیں ان میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمیں احساس پروگرام کے تحت اور بھی ان کی فنڈنگ کرنی پڑے گی تاکہ ان کی کچھ ہم جو معاشی بدحالی ہے اس میں کچھ حصہ ڈال سکیں. کتنا عرصہ چلتا ہے کووڈ کا یہ امپیکٹ، کون سی انڈسٹری پہ چلتا ہے، کیا ایشوز آتے ہیں کل کو. تو جہاں جہاں سے ہم اپنی سیونگز کر سکتے تھے یا روک سکتے تھے، اس میں ہم نے یہ بھی سوچا کہ کم از کم سرکاری ملازمین کے پاس اگر وہ دفتر نہ بھی آئیں تو ایک جاب سیکیورٹی تو موجود ہے. مگر یہ بڑا ایک مشکل فیصلہ ہے کووڈ کے لحاظ سے. البتہ میں عرض کر دوں جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ پیرامیڈیکلز ہیں، چاہے وہ سینیٹری ورکرز ہیں جو کہ ان کے ساتھ کورونا پازیٹیو پیشنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، ان سب کے لیے پنجاب حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم جتنا عرصہ وہ کووڈ پیشنٹ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ کام کرتے رہیں گے اس ہر ایک مہینے کی ان کو اضافی تنخواہ ملتی رہے گی. جی سر وہ ایک سیکنڈ بزرگ صاحب ہیں ہمارے جناب. یہ دسو کہ پچھلے سال اور اس تو پچھلے سال درمیان پنجاب میں کی ڈکلائن آیا کہڑے سیکٹر ہے ایگریکلچر مینوفیکچرنگ اور سرمایہ کاری جو کتنی بڑی ہے سر جی انفراسٹرکچر میں آئے ہیں اکاؤنٹ
وہ یہ ہے کہ پچھلے سال اور اس کو پچھلے سال کنی قانون دیتی گئی وہ کنا سود ادا کیا گیا کنا کریڈٹ دیتا گیا شرح کو دیتا گیا اور وہ جڑی گل جی میں کرنا چاہنا طریقے حساب کا جو مینیفیسٹو وہ ہے اتفاق کا بہت اینٹی کرپشن کا محکمہ کہتا ہے کہ سب تو زیادہ کرپٹ ڈپارٹمنٹ محکمہ خوراک کا ہے کیسز موجود نے انہوں نے خلاف نیب کیسز موجود نے کوئی کائنڈلی روشنی پاؤ کہ پنجاب گورنمنٹ نے کوئی انہوں نے نیب کے کیسز کوئی انہوں نے اینٹی کرپشن کے کیسز یا انہوں نے جڑیاں ارریگولرٹیز نے وہ واسطے آج تک کی کیتا ہے جو تھی آئے ہو خیر 2 سال. سر پہلے تو میں عرض کرنا جیسے جناب نے فرمایا کہ اکانومی میں کون سا سیکٹر ہے جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے. تو جو ہماری نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ تھی اس میں ہم نے جب اس سال کا جائزہ لیا، پنجاب سب سے بڑی انڈسٹریل بیس ہے ہماری، ایگریکلچر کے لحاظ سے بھی پنجاب کا حصہ سب سے زیادہ ہے. دونوں میں یہ دیکھا گیا کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے سب سے زیادہ ہٹ اس نے لی ہے. مینوفیکچرنگ میں ہماری شرح نمود سب سے کم ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کی آئی ہے امپیکٹ آیا ہے سروسز سیکٹر پہ، اور تیسرے نمبر پہ ایگریکلچر سیکٹر پہ. ایگریکلچر پھر بھی پازیٹیو رسپیکٹیولی پازیٹیو تھا. تو لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس نے پنجاب میں کافی ہٹ لیا. اب اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے میں یہ بھی عرض کر لوں، صوبے نے بھی اس سال اگر آپ میری تقریر میں پڑھیں تو ایک MSME اسکیم کا ذکر کیا ہے، مائکرو اسمال میڈیم انٹرپرائز. یہ کیا ہے کہ آج کل لوگوں کو کیا ضرورت، آپ کو معیشت کے ریوائول کے لیے کیا ضرورت ہے، اس میں ایک بہت اہم چیز ہے لیکوڈیٹی. پیسہ ہوگا تو کام چلے گا، بینک سے قرضہ ہوگا، کوئی آپ اپنی جیب سے ڈالیں گے، بزنس کے اندر پیسہ آئے گا تو چلے گا نا. پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک MSME پروگرام کے تحت بینکوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے مائکرو فائنانس کی دنیا میں اسمال انٹرپرائزز کو، میڈیم انٹرپرائزز کو، جہاں جہاں لیکوڈیٹی کریٹ کرنے میں دقت آ رہی ہے وہاں پنجاب اپنا کلیدی کردار ادا کرے گا اور ایک لیکوڈیٹی پرووائڈ کرے گا. کہیں ہم کریڈٹ گارنٹی اسکیم کے تھرو کریں گے، کہیں ڈائریکٹ لوننگ کے تھرو کریں گے، کہیں رسک پارٹیسپیشن کے تھرو کریں گے، کہیں انٹرسٹ سبسڈی کے تھرو کریں گے، تاکہ اس سیکٹر جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوا تھا اس میں ریوائول آ سکے. فوڈ کے اعداد و شمار تو بھی میں لے کے آپ کو بتا دیتا ہوں، مگر اس سال کا میں آپ کو بتا دوں، پنجاب خالی پنجاب کے لیے نہیں، پورے پاکستان کی فوڈ باسکٹ سمجھیں پنجاب ہے. تو یہ تاریخ میں پہلی باری ہوا ہے کہ ہم نے اپنا ہدف 4.5 ملین ٹن رکھا تھا. جب بھی ہدف رکھا جاتا ہے اس کا تقریباً 60 یا 70% ہی اچیو ہو رہا ہوتا ہے، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے، ٹڈی دل کو دیکھتے ہوئے فوڈ ریزرو سٹاکس آپ کے بہتر ہونے چاہیے پچھلے سالوں کی نسبتاً. اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ کرونا جیسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ملک بخشا ہے اس کے اندر فوڈ سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے. ہم ڈپینڈنٹ نہیں ہیں باقی ملکوں پہ. تو ہم نے فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے 330 ارب سے اوپر رکھے ہیں اگلے مالی سال کے اندر، اور اس سال یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہم نے اپنا فوڈ کا ٹارگٹ پورا کیا ہے 4.5 ملین میٹرک ٹن کا. جہاں آپ نے بات کی کہ ہم لیتے کتنے میں ہیں، پھر ہم اس کو سٹور کرتے ہیں، اس پہ انسلری کاسٹ آتی ہیں، انٹرسٹ کاسٹ آتی ہیں، پھر ہم بیچتے ہیں اس کو ایک سرٹن ریٹ پہ، وہ اگر آپ دیکھیں تو بڑا ہیویلی سبسڈائزڈ ہے. کیونکہ آٹے کی قیمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، عام عوام کو دیکھتے ہوئے، مگر اس میں بنیادی اصلاحات کے لیے ایک اسٹریٹجک فریم ورک بن گیا ہے کہ جس پہ سیکرٹری فوڈ بھی یہاں تشریف فرمائیں، وہ بھی بات کر سکتے ہیں. منسٹر صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں اور بہت جلد وہ کیبنٹ میں لایا جائے گا کہ یہ سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے. اکاؤنٹ 2 والا بھی اس کو گریجولی اس سے نکلنا ہے، بٹ ایسے انداز میں نکلنا ہے کہ اس کا بوجھ عوام پہ پاس نہ ہو. درمیان میں سے ہم نے کوئی راستہ نکالنا ہے. جی جی جیسے ہی اس میں سے چیزیں نکلیں گی ویل سینڈ اٹ. جی ایک تو سستے سفر کے لیے آن لائن ٹیکسی سروس تھی، اس پہ ٹیکس لگایا گیا ہے. اس کی ضرورت کیوں محسوس کی ان دنوں میں، جبکہ خاص طور پر ان ٹیکسی سروس والوں کا کاروبار بھی متاثر ہے اور عوام کو بھی اس کی زیادہ ضرورت ہے. اور دوسرا فیڈرل حکومت کے ذمہ پنجاب کے تقریباً 130 ارب ہیں
फेडरल जी। में उसके लिए क्या इक़दामात हुए हैं? क्या अगर वो 121 अरब मिल जाते तो आप मजीद बेहतर फैसले ना कर सकते, या अगर अब तक नहीं मिले, फेडरल ने नहीं दिए तो क्यों नहीं? मिल जाते तो बेशक बहुत अच्छे डेवलपमेंट प्रोग्राम और बेहतर होता, बट अगर आप उनकी तफसील देखें तो ये 128 या 130 अरब कई सालों के पैसे फंसे हुए हैं, 5 सालों से ऊपर के हैं, कुछ 3 साल पुराने हैं, कुछ 6 साल पुराने हैं। इस साल हमारी एक FBR के साथ एक टैक्स रिकन्सिलिएशन का इशू था, वो बड़ा बेहतर अंदाज से रिजॉल्व भी हुआ और हमें पैसे भी मिले। इन सारों पे हम हमेशा फॉलो अप करते हैं, मगर फेडरल गवर्नमेंट से, क्योंकि वो एक IMF प्रोग्राम में है, इस साल हमारी ओवरड्राफ्ट लाइन जो स्टेट बैंक के साथ है वो भी अवेलेबल नहीं थी, मगर हमने फेडरल गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करके अपने लिए लिक्विडिटी का रूम क्रिएट किया जो कि 70 अरब रुपए से ऊपर का है, वेज एंड मीन्स लाइन का मुताबिक। आगे का जो डेवलपमेंट फोकस होगा उसमें मैं दोबारा से, क्योंकि आपकी बात वहीं से आती है कि पैसे आते तो क्या करते, पैसे ना आने की सूरत में क्या करें? अगर लिक्विडिटी, अगर महसूलात, इकोनॉमी ने टाइम लेना है रिकवर होने में, तो याद रखिएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपकी पब्लिक स्पेंडिंग के अंदर एक मेजर कंट्रीब्यूटर साबित होगा। अगर मैं मुझसे पूछें कि हुकूमत का फोकस इस तरफ कि कहाँ जाना है इस साल, तो वो जाना है कि प्राइवेट सेक्टर के पास वो देख रहे हैं कि कौन सी इंडस्ट्री, कौन से प्रोजेक्ट्स वायबल रहते हैं, उनके पास शायद फंडिंग अवेलेबल हो मगर वो प्रोजेक्ट्स करने को ना हो। हमारे पास प्रोजेक्ट्स बेशुमार हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के चीज़ों के, बट हम लिमिटेड फंडिंग के साथ उन पे काम करते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा मिलाप हो सकता है, इसलिए हमने उनको सूबाई टैक्सेस से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में आने के लिए 5 साल की छूट भी दी है। और जो हमारी एक हेल्दी पाइपलाइन है जिसमें रिंग रोड रावलपिंडी शामिल है, आपका लाहौर का सदर्न लूप 4 शामिल है, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट, ड्यूलाइजेशन ऑफ रोड्स, मेजर आर्टेरियल रोड शामिल है, 165 अरब से ऊपर की पाइपलाइन है। तो इंशाअल्लाह अगर हालात बेहतर हुए और जिस तरह हम गामजन हैं ये PPP प्रोजेक्ट्स को करने में, तो ये 337 अरब के अलावा इंशाअल्लाह 165 अरब के और प्रोजेक्ट को भी शुरू किया जाएगा। जी, उस पर मैं अर्ज़ कर लूँ कि हमने रेंटा कार सर्विस का तो टैक्स कम कर दिया था। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो है राइड हेलिंग। वो एक ऐसा मॉडल है जिसमें ग्लोबली भी देखा जाता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी के अंडर फॉल करती है, ऊबर, करीम और ये बाकी, या ये फॉल करते हैं राइड हेलिंग के अंदर, किसके अंदर? तो मैं अर्ज़ करूं कि रेंटा कार को तो हमेशा 16% से टैक्स किया जा रहा था, उसको हमने 16% से कम करके 5% किया इस साल। इनको उनसे भी कम 1% रखा है और 4% पे रखा है। तो मेरे ख्याल से बड़ा बैलेंस्ड टैक्स अप्रोच है और ये हम सबको अपने मंसूबे, अपने जो अहदाफ हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं डेवलपमेंट में, उसमें पूरा करने के लिए मददगार साबित होगी। शुक्रिया। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मखदूम हाशिम जवां बख्त पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लाहौर से, जो आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 22 खरब 140 अरब का बजट पेश किया है, 56 अरब से ज़ायद का टैक्स रिलीफ पैकेज दिया है। हमने अपने कौमी मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए मुश्किल हालात में अपने अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की है। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें।